السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ بینک سے آف ہونے پر جیپ میں بیٹھتا گھر کی طرف نکل گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے کالر کا بٹن کھولتا وہ ایزی ہو گیا۔ گرمی کی شدت کافی کم ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ گلی میں گھسا تو سامنے ندیم کو گھر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر نظریں چراتا اپنے گھر میں گھس گیا۔ شاہے کے جبڑے بھنج گئے۔ بزدل، بے غیرت انسان۔ وہ جھٹکے سے جیپ اپنے دروازے کے سامنے روک کر بڑبڑایا۔ جیپ کو لاک کر کے سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا۔ جری معمول کے عین مطابق پہلے سے پہنچا ہوا تھا اور صدمے میں ہی تھا۔ کیا ہوا یار؟ ہر وقت منہ لٹکا کر بیٹھا رہتا ہے، شاہین نے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ وہ سرنفی میں ہلاتا پھر سے غیر مرئی نقطے پر نظر جما کیا۔ شاہین جا کر فریش ہوا اور چینج کر کے باہر آتا پنکھے کے آگے بیٹھ گیا۔ چرار کے پاس ٹھنڈے پانی کی بوتل پڑی تھی۔ شاہین نے بوتل اٹھاتے ہوئے جری کو دیکھا۔ یار کیا ہوا ہے؟ جو پرابلم ہے بیوی سے مل کر سلجھا۔ یہ کیا روزانہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہوتا ہے؟ شاہین اس کی شکل دیکھ کر ہی بیزار ہو گیا تھا۔ بیزاری سے بولتا پانی ڈال کر پینے لگا۔ ملوں کیسے؟ وہ پہلے تو ملنے کو تیار نہیں تھی، پھر اب حماد صاحب کی باتیں عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ ہنا کیسی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں ملنے نہیں جا پایا، پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوگی۔ یہ سب کیا ہے یار؟ وہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کہاں بھیجتی ہے اسے؟ پتہ نہیں۔ جرار کی بات پر شائع کو اچھو لگا۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کہاں گئی؟ تیری بیوی کا کچھ پتہ نہیں؟ پورا ہفتہ ہو گیا نہ رابطہ ہوا نہ تو ملا، اور تو یہاں مجھے بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ ابے بے غیرت انسان، جا کر ڈھونڈ، گریبان پکڑ اپنے سسر کا۔ وہ عجیب باتیں کرتا ہے اور تو سن کر گھر آ جاتا ہے۔ کہتا کیوں نہیں کہ وہ تیرے نکاح میں ہے، تیرے حوالے کریں؟ شاہ اپنی عادت کے عین مطابق بھڑک چکا تھا۔ جرار سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا یہ مناسب طریقہ ہے شاہ؟ جبکہ میں جانتا ہوں وہ خود مجھ سے دور بھاگ رہی ہے۔ میں جا کر کیسے فساد کر دوں؟ عجیب حرکت ہوگی۔ جرار شروع سے تھا ہی نرم مزاج اور سلجھا ہوا۔ لڑنا جھگڑنا اور گریبان پکڑنا اس کا مزاج ہی نہیں تھا۔ وہ خود گئی تو جانے دے گا؟ طلاق دے دے پھر مانگے تو؟ شاہ کی بات پر وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ شاہ بکواس بند کر لے، تو نے الٹا ہی بولنا ہوتا ہے۔ جرار کا دماغ اس کی بات پر ہی گھوم گیا تھا۔ شاہ سر جھٹک کر اٹھا اور اسے بھی زبردستی اٹھاتا سیڑھیوں پر پہنچا۔ اب یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جرار کو حیرت ہوئی۔ تو چل بس میرے ساتھ۔ نہایت فضول اور ناکارہ انسان ہے تو۔ تجھے اندازہ ہی نہیں لوگوں کو سیدھا کیسے کرنا ہے۔ بس اب تو نے مجھ سے لڑ کر اماں کی گود میں چھپنا سیکھا ہے اب تک۔ وہ سیڑھیاں اترتا بولتا جا رہا تھا۔ جرار کا سر چکرا گیا۔ نہ جانے اب اسے کیا یاد آ گیا تھا۔ طنز کرنا اور دوسروں کو ہر وقت بیکار سمجھنا تو ویسے بھی شاہ کا مشغلہ رہا تھا۔ شاہ جیپ میں سوار ہوا تو جری بھی نہ سمجھی سے بیٹھ گیا۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے اس نے حماد صاحب کے گھر کا راستہ لیا تھا۔ جب ان کے ایریا میں پہنچے تو جری نے لب بھینچ کر شاہ کو دیکھا۔ شاہ واپس چل، میں بات کر لوں گا، تو جیسا کہے گا ویسا ہی کروں گا، بس تو چپ چاپ واپس چل۔ دیکھ ہاتھ بندھے ہیں میرے، تو جیسے بھڑکتا ہے نا مجھے پکا یقین ہے بات بگڑے گی۔ جری باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا، مگر شاہ کان بند کیے رہا، اور اماں یہی تو کہتی تھی جو شاہ ٹھان لے وہی کرتا ہے، پھر اماں کی بھی نہیں سنتا۔ حماد صاحب کے گھر پہنچ کر اس نے دھڑلے سے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جری جبڑے بھینچتا اسے گھورتا ساتھ چل رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مسز سمرہ بیٹھی تھی، موبائل پر دائم کی ماں سے باتیں کرتی۔ وہ انہیں بھی یہی یقین دلا رہی تھی کہ ہنا بس ان کی بہو ہی بنے گی۔ شاہ کو یوں آندھی طوفان بن کر آتا دیکھا تو ہڑبڑا کر کال کاٹ دی، مبادا وہ دونوں سن ہی نہ لیں۔ ارے جرار بیٹا، آؤ آؤ۔ وہ ایک نظر شاہ کو دیکھ کر میٹھے لہجے میں جرار سے بولی تھی، آپ کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جرار تو اپنی بیوی سے ملنے آیا؟ شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسز سمرہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا تو جرار کا ہم شکل، مگر جب بھی دیکھا ہر بار چہرے پر چٹانوں جیسی سختی ہوتی تھی۔ ہنا تو یہاں نہیں ہے، شاپنگ پر گئی ہے، مسز سمرہ نے اطمینان سے جھوٹ بول دیا۔ جری نے انہیں دیکھا۔ میں حماد انکل سے بات کر لوں گا، چلو شاہ۔ جرار سمجھ گیا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ نہیں چاہتا تھا یہ بات شاہ کو بھی محسوس ہو، اور شاہ بچہ تو بالکل نہیں تھا کہ نہ سمجھ پاتا۔ ہم کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ بیٹھو جرار حیدر، حماد صاحب سے بھی بات ہو جائے گی کہیں۔ شاہ سکون سے چلتا ہوا ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وجیح چہرے پر دلکشی بھی بے حد تھی اور روب بھی اتنا ہی تھا۔ مسز سمرہ کو اس کا انداز کھٹکا گیا۔ حماد صاحب بھی ان کی آمد کا سن کر وہیں آ گئے۔ وہ نہیں ملنا چاہتی، وہ بہت لاڈوں میں پلی ہے جرار، اسے جب کچھ چاہیے ہوتا ہے میں دیتا تھا، اور اب تمہاری توجہ بڑھ رہی تھی، تمہاری لاپرواہی اسے پریشان کر رہی تھی۔ حماد صاحب نے کھل کر بات کی تھی۔ وہ اس معاملے کو لٹکا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو اٹھے تھے۔ اب کہاں ہے ہنا؟ جرار نے سوال کیا۔ وہ ابھی یہاں نہیں ہے، اسے تھوڑا وقت دو، سنبھل جائے تو۔ حماد صاحب بول رہے تھے جب شاہ کا صبر ختم ہو گیا۔ گلا کھنکار کر اپنی طرف متوجہ کرتا ان کی بات درمیان میں ٹوک گیا۔ معاف کیجیے گا حماد صاحب، وہ جہاں ہے اور جتنا وقت چاہیے جرار خود دے دے گا۔ وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں، اب اس کی بیوی بھی ہے۔ یہ بے غیرت مرد تو نہیں ہے کہ بیوی کا آتا پتہ نہ ہو اور یہ گھر میں چین سے بیٹھا رہے۔ حالت دیکھ رہی ہیں اس کی؟ شاہ نے دو ٹوک بات کی تھی۔ اس کی حالت سے پہلے ہم نے اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی وہ حالت کیوں نہ دیکھیں جو اس نے کی؟ حماد صاحب کے بولنے سے پہلے مسز سمرہ بول پڑی۔
وہ آپ کی لاڈلی ہے تو یہ بھی میری ماں کا لاڈلا بیٹا ہے۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، اکلوتی لاڈلی بیٹی دیتے وقت یہ جرار حیدر بہترین لگ رہا تھا، تو اب کون سے کیڑے نظر آ گئے اس میں؟ اور کیا حال کیا بھائی، گھر سے تو ہنستی مسکراتی سب سے مل کر آئی تھی، شاہین نے درشتی سے جواب دیا۔ جیری نے آہ بھری، اب وہ ان کی 7 نسلوں کو توبہ کروا کے یہاں سے جانے والا تھا۔ میرا تم بات بڑھا رہے ہو، یہ ان دونوں کے درمیان کی بات ہے، تم انٹرفیئر مت کرو، حماد صاحب نے ناگواری سے شاہے کو ٹوکا۔ آپ دونوں درمیان میں گھسے بیٹھے ہیں تو میں بھی اس کا بھائی ہوں، یہ تو اچھا ہوا اتنی تمیز باقی ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولنا، تو پھر میاں بیوی کو ملنے دیں، وہ لڑیں یا منائیں خود کریں۔ شاہے کا تیکھا لہجہ انہیں بری طرح چبھا تھا۔ ہم ماں باپ ہیں، بیٹی کو پریشان دیکھ کر بھی اسے تمہارے گنوار بھائی کے حوالے کر دیں؟ مسز سمرا غصے میں اپنا اصل چہرہ نکال لائی تھی۔ حماد صاحب نے دانت کچکچا کر بیوی کو گھورا۔ آپ ماں باپ ہیں تو میں محلے والا ہوں کیا؟ اور کہ بیٹی کی پریشانی کا تب کیوں نہیں سوچا جب اسے ہم جیسے گواروں کو اٹھا کر دی تھی؟ ہم نے مانگی تھی کیا؟ شاہین نے بدلے حاضی سے جتایا۔ جرار کا دماغ سن ہو گیا۔ تم حد سے بڑے ہو لڑکے، حماد صاحب نے ترش لہجے میں کہتے ہوئے شاہے کو دیکھا جو ان کے گھر آ کر ایسے بدتمیزی سے بول رہا تھا۔ حد میں ہوں، ابھی تو میں نے اپنا آپا نہیں کھویا، میں تو بدتمیز بھی بہت مشہور ہوں اور بدلحاظ بھی۔ میرے بھائی کی بیوی ہے، اسے میرے بھائی کے حوالے کر دیں، ورنہ ہم پولیس بھی لا سکتے ہیں۔ اور شاہے کی بات پر مسز سمرا نے بولنا چاہا جب وہ آواز اونچی کرتا انہیں دیکھنے لگا۔ پولیس جیب میں ہے کہ ہماری پہنچ اوپر تک ہے؟ جیسے دھمکی مجھے بالکل مت دینا، میرے بینک میں پولیس اور کئی سینئرز آفیسر کے سائیڈ اکاؤنٹس ہیں، میرے آگے زبان کھولنے کی وہ کبھی جرت نہیں کرتے، شاہین نے طنزیہ لہجے میں جتا دیا۔ حماد صاحب ادب سے کہہ رہا ہوں، شکر کریں ایسا پرواہ والا اور غیرت مند داماد ملا، ہفتہ ہو گیا آپ کی بیٹی شاپنگ کر رہی ہے اور اس کا کھانا پینا اور سونا تک حرام ہو گیا۔ شاہین نے طنز سے شاپنگ پر زور دیا اور حماد صاحب نے بے ساختہ جرار کو دیکھا۔ اسے بیوی کی پرواہ ہے اور غیرت مند ہے، اسے یوں ماں باپ کے در پر پھینک کر خوشی سے نہیں گھوم رہا۔ اب بھی اگر میں آپ کی بیٹی کا پوچھنے آیا ہوں تو مقصد اسے کھینچ کر جاہلوں کی طرح لے جانا نہیں ہے، بس یہ مل کر پوچھے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ ناراض ہے تو منا بھی لے گا، شاہین نے سنجیدہ بردبار لہجے میں کہا۔ حماد صاحب اس کی بات پر کچھ مطمئن نظر آئے۔ تم لوگوں نے منانا نہیں ہے، بس سب پتہ ہے کیا مقصد ہے تمہارا، اسے پہلے رلایا، پریشان کیا، اب غیرت مند بن کر آ گئے، مسز سمرا نے چتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنا بنا بنایا کام نہیں بگاڑنا چاہتی تھی۔ آنٹی جی پتہ تو مجھے بھی سب ہے، یہ آپ کا تڑپنا کس لیے ہے، مگر ایک بات بتا دوں، ہمارے خاندان میں طلاقیں بالکل نہیں ہوتی، اب چاہے آپ کی بیٹی خوشی سے رہے یا رو کر، اسے میرا بھائی کبھی نہیں چھوڑے گا، شاہین نے تمسخر سے کہا۔ جری اس سے ہر بات ڈسکس کر کے اب پچھتا رہا تھا، وہ تو ہر بات ان دونوں کے منہ پر مار رہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہنا کو طلاق بالکل نہیں چاہیے، وہ پریشان ہے، ناراض ہے، مگر وہ جرار سے رشتہ توڑنے کی بات پر ہی تڑپ اٹھتی ہے۔ جرار میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، جا کر میری بیٹی کو مناؤ، اسے رلایا مت کرو پلیز۔ حماد صاحب نے بات کا رخ طلاق کی طرف مڑا دیکھ کر وضاحت دی۔ ہنا اپنی خوشی بتا چکی تھی اور اس کی خوشی جرار سے جڑے رہنے میں ہی تھی۔ انہوں نے جرار کو ہنا کے ذاتی گھر کا ایڈریس دے دیا۔ شاہے اسے لے کر وہاں سے نکلا اور سیدھا اسے گھر لے گیا، دروازے پر اتار کر اسے پکارا۔ بات سن، اب تو زنانیوں عورتوں کی طرح منہ لٹکا کر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ مشورہ مان تو اب آنا ہی نہیں واپس۔ شاہے اسے چڑھا کر جیب بھگا کر لے گیا، پیچھے چیرنے کی بجائے بے ساختہ مسکرا دیا۔ بریا چائے پیتی اماں کے پاس بیٹھی تھی، اماں کو روزانہ ہی جری اور شاہے کی یاد ستانے لگتی تھی، آج بھی انہی کی باتیں کر رہی تھی۔ شاہے سے بات کیوں نہیں کرتی، پھر سے ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ اماں نے اچانک بریا سے پوچھا تو وہ بوکھلا گئی، چائے کا کپ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اماں آپ کا شاہے میری بات نہیں مانتا بالکل بھی، اس لیے میں اب اس کی بالکل بات نہیں سنتی۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر خفگی کا اظہار کر گئی۔ تھوڑا اتھرا ہے وہ، ہاتھ نہیں آتا آسانی سے، مگر پھر بھی تیرے لیے بہت الگ سا شاہے لگتا ہے، وہ جب یہاں سے جاتا ہے تو ناراض ہو جاتی ہے۔ میری دھی ایسے نہ کیا کر، ان باتوں سے میرا شاہے بہت پریشان ہوتا ہے، بس ظاہر نہیں کرتا، حساس ہے بہت، بچپن میں بہت کمگو اور نرم مزاج ہوتا تھا، میری توجہ نہ ملنے پر ایسا سخت مزاج ہوتا چلا گیا۔ اماں شاید بالکل پہلی مرتبہ اسے اس کے بجائے شاہے کے لیے سمجھا رہی تھی۔ بریا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ یہ جڑواں تھے نا، جری میری گود میں گھسا رہتا تھا اور شاہے کو نہ میں اٹھا سکتی تھی نہ ہی وقت دے سکی، یہ پیدا ہوئے تو ان کے ابا نے دیدے کو ایک بچہ سنبھالنے کے کام پر رکھ لیا تاکہ مجھے تنگی نہ ہو۔ دیدے نے شاہے کو سنبھال لیا، بہت پیار دیا، مگر اس میں میری توجہ کی کمی رہ گئی۔ جوان ہوئے تو شاید اسی پچھتاوے میں شاہے ہمارے دل کے زیادہ قریب ہو گیا، مگر لگتا ہے وہ ہم سب سے دور ہو گیا، اپنے مسائل خود سلجھاتا ہے، کوئی دکھ ہو پریشانی ہو سب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پر شاہے اپنے اندر دبا جاتا ہے۔ تیرے آنے کے بعد مجھے تجھ سے امید بن گئی تھی شاہے کو باقی سب کی طرح کرتے، کھل کر ہنسے اور کھل کر بات کہا کرے۔ اماں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نرمی سے التجا کی تو وہ اماں کے بوڑھے ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ سب کو لگتا تھا بریا شاہے کی محبت ہے، یہ سچ تھا، مگر بریا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اماں کے ہاتھ لبوں سے لگاتی وہ سر ہلا گئی۔ اماں کی سب کے لیے فکر اور محبت دیکھ کر کبھی کبھی اپنا آپ احساس کمتری میں مبتلا محسوس ہوتا تھا، ایسی پرواہ والی اس کی ماں کیوں نہ تھی۔ اماں نہال ہوتی اس کو محبت سے چومنے لگی۔ شام کو شاہے کی کال آئی تو اماں نظر انداز کی رہیں، ان کی کال نہ اٹھانے پر مجبوراً بریا نے موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ واہ، آج تو سورج شام میں ہی لوٹ آیا ہے،
شاہ اس کی آواز پر مسرور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ بریا نے ناسمجھے سا سوال کیا۔ مطلب تم ہو میرا ہر وقت چلتا کرتا بھڑکتا ہوا سورج۔ آج تم نے کیسے کال اٹینڈ کر لی؟ کیا پھر کوئی نیا شوشہ تو نہیں چھوڑنا ہے نا؟ ایسا کرو آج مجھ سے میرے لیے بات کر لو، اور چلو کوئی جھوٹ بول دو کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی۔ وہ عادت کے مطابق شروع ہو چکا تھا۔ بریا کو شک ہوا کہ اماں صرف غلط فہمی کا شکار ہے۔ شاہ کہاں سے اچھا تھا؟ آخر کب اچھا تھا وہ؟ شام میں اماں آپ کی باتیں کر رہی تھی، وہ سنجیدہ مدھم سے لہجے میں بول رہی تھی۔ اماں ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے قراری سے بولا۔ ٹھیک ہیں، کیوں؟ بریا نے حیرت سے جواب دیا۔ کیونکہ تمہاری ساس ہے نا، صرف تب میری باتیں کرتی ہیں جب ان کی طبیعت خراب ہو۔ اس کے جواب پر بریا کا سر گھوم گیا۔ اماں کی فکر، اور وہ بھی ایسے بیٹے کے لیے، اسے سلگا گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اماں آپ کی اتنی پرواہ کرتی ہیں اور آپ ان پر بول رہے ہیں۔ بریا غصے سے ہانپنے لگی۔ وہ سامنے ہوتا تو لحاظ ہی بھول جاتی۔ تمہیں شرم آتی ہے؟ میری پرواہ کے بعد بھی مجھ سے لڑتی ہے۔ وہ بھی جتانے سے باز نہیں آیا تھا، اور اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ ندا آپا کے پاس جانے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ مجھے بھی کال پر ضد کر رہی تھی کہ تمہیں میں نے روک دیا۔ کبھی چلی جاؤں نا اماں اور دیدے کے ساتھ۔ وہ ندا کے گھر جانے کا بولا تو بریا، جو اتنے دن بعد سب بھول رہی تھی، دماغ پھر سے ندا کے دیور پر پہنچ گیا۔ نہیں، تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں جانا، وہ فوراً انکار کر گئی۔ میرے اتنا قریب کب ہوئیں کہ میرے بغیر کہیں آنا جانا نہیں ہو رہا؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ بریا کو خفت سی چپ سی لگ گئی۔ میرا آج کل کام ذرا زیادہ ہے، تو میرا چکر بھی اگلے مہینے لگے گا شاید، یا شاید تب بھی نہیں۔ ظالموں سے کیسے کہوں؟ مجھے میری چھوٹی سی سورج جیسی بیوی کی یاد آتی ہے۔ کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری۔ وہ بات بدل کر بولتا بریا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اچھا، یہ اماں سے بات کریں۔ وہ اماں کے سر پر پہنچتی جلدی سے بولی اور اماں کو موبائل پکڑاتی۔ دوسری طرف شاہ نے مشکل سے کہہ کا گلا گھونٹا تھا۔ اماں اس سے باتیں کرتی دعائیں دے رہی تھی۔ اماں، بریا اب ٹھیک ہے نا؟ شاہ نے کوئی 10 بار یہ جملہ پوچھا تھا۔ اماں کو اس پر پیار آنے لگا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جدھر پڑتی ہے سو جاتی ہے، نیند بہت آتی ہے اسے۔ اس دن دیدے نے زبردستی تندور سے بھی ہٹا دیا، اس پر کھڑی جھول رہی تھی۔ ویسے اب ٹھیک ہے، زیادہ کاموں پر بھی زور نہیں دیتی۔ اماں نے اسے تفصیل بتا کر اسے اطمینان دلایا تھا۔ وہ بریا کو تصور کرتا مسکراتا جا رہا تھا۔ ہانا ہفتے بھر سے وہاں اکیلی رہ کر اکتا گئی تھی۔ طبیعت میں بھی عجیب بیزاری سے پیدا ہو گئی تھی۔ مسز سمرا کی ضد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاہ سے بات تو کرنا چاہتی تھی، مگر مسز سمرا کے بقول مہینہ بھر بات نہ کرنا تو عمر بھر دور نہیں جائے گا۔ جانے یہ کیا منطق تھی، وہ بھی مان گئی، مگر اب اس سے مزید اگنور نہیں کیا جا رہا تھا۔ جیری کے میسیجز پڑھتی اداس ہو گئی۔ وہ کتنی محبت سے منا رہا تھا۔ اگر وہ تھک گیا، اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا کرے گی؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا جیری واقعی اکتا گیا تھا، تھک گیا تھا؟ اس کے موبائل پر دائم کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ تم نے میری کال تو پک کی۔ کہاں گم ہو یار؟ دائم اس کے سر پر زبردستی سوار ہو رہا تھا۔ مجھے جرار کی یاد آ رہی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آ رہا؟ ہنا دائم کی بات سے سنے بنا اپنی بولتی رونے لگ گئی۔ دوسری طرف دائم اس کے الفاظ اور دیوانگی پر تھم سا گیا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ شٹ اپ فولش گرل، وہ تمہارا یہی تماشا ہی تو بنا رہا ہے۔ یہی کسر رہ گئی تھی کہ تم اب اس کی سب کی کالز پر اپنے دکھڑے رونا شروع کر دو گے۔ خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو تمہیں صرف یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ ایک مرد تمہارے حسن پر پاگل کیوں نہیں ہوا۔ ٹپیکل سوچ سے نکلو ہنا، تمہیں بہت سے چاہنے والے مل جائیں گے۔ دائم زچ ہوتا اسے سمجھانے لگا۔ ہنا کا وجود لرز گیا۔ مجھے بہت چاہنے والے نہیں چاہیے، مجھے میرے حسن پر فریفتہ نامحرم مرد چاہیے بھی نہیں مسٹر دائم۔ مجھے جرار حیدر چاہیے، میرا محرم جرار۔ اس کی محبت اور اس کی توجہ چاہیے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ کر بول رہی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا جرار ان الفاظ پر بے ساختہ رک گیا۔ دائم یہ سب سن کر تنفر سے کال کاٹ گیا۔ ہنا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ ہنا، جرار نے نرمی سے پکارتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ اس نرم پکار پر جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ بے یقینی سے پھیلی آنکھیں جرار پر جمی تھیں۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پاگل لڑکی، محبت سے اس کے لب پر سر رکھ کر وہ سرگوشی میں بولا۔ ہنا کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔